بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالی نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے وہ ہر دور میں اور ہر طرح کے حالات میں قابل عمل ہے۔ اس شریعت کا ایک حصہ وہ سزائیں ہیں جو مختلف جرائم کے حوالے سے مقرر کی گئی ہیں۔ ہمارے ملک میں ان سزاؤں کو حدود آرڈیننس کے نام سے آج سے ربع صدی قبل نافذ کیا گیا۔ یہ آرڈیننس اپنے نفاذ سے لے کر آج تک ایک نزاع کا باعث بنا ہوا ہے۔ حدود آرڈیننس کیا ہے، اس میں کیا مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے، ان امور پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آپ کی پوری زندگی علم و تحقیق کے میدان میں گزری ہے، سلف و خلف کی آرا سے آپ بخوبی واقف ہیں اور قرآن و سنت پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہیں جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ۔ حکومت پاکستان نے خواتین سے متعلق جو کمیشن قائم کیا تھا اس کی چیئرپرسن آپ رہی ہیں مسفرہ جمال صاحبہ، جو کہ MMA کی طرف سے عملی سیاست میں حصہ لیتی ہیں۔ سیما شیخ صاحبہ، آپ کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے ہے۔ مفتی مسعود صاحب مشہور و معروف عالم دین ہیں، ہمارے پروگراموں میں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ویئرس۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے جس جگہ گفتگو چھوڑی تھی وہ خواتین کی گواہی کا معاملہ تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج پروگرام کا آغاز وہیں سے کریں۔ میں یہ چاہوں گا مسفرہ جمال صاحبہ کہ آپ یہ فرمائیے کہ حدود آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی گواہی کسی جرم کے اندر آفینسو میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ نہیں ہے، بالکل۔ تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت، حدیث کون سی آپ پیش کریں گی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ حدیث کی بات نہیں، ایک تو یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے حدود آرڈیننس کے خلاف میں کہ یہ عورتوں کی گواہی اس کے اوپر ہے، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی گواہی قبول ہوتی ہے؟ بالکل بالکل، اور دے سکتی ہے دو عورتوں کی گواہی، ایک وہ بھی ہے۔ یہ تو قتل کے اندر، زنا کے اندر تو سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت جو ہے وہ پیش اگر کیا ہے تو یہ اس میں کوئی حکم ہوگا، امپلیمنٹیشن کا کوئی انفیٹیشن کا کوئی فرق ہوگا، کیونکہ یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کی رائے ہم لے لیتے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہو، لکھی ہوئی یہ چیز تو موجود ہے کہ چوری ہو، زنا ہو، قتل ہو، عورتیں 10,000 بھی ہوں، حدود میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ اس کی بات کی سپورٹ میں قرآن کی کون سی آیت پیش کریں گے، کون سی حدیث پیش کریں گے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، غامدی صاحب نے فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ عورت اور مرد کی گواہی کا کوئی فرق نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے۔ حدود آرڈیننس میں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ حدود آرڈیننس کی بات کی طرف بھی ہم آتے ہیں، پہلے ہم گواہی کے معاملے کو لے لیں۔ ایک ہے اسلام کا قانون شہادت، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، ہمارے ملک میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی نظیر نہ ہو تو اس چیز کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک عورت کی گواہی کا تعلق ہے تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی جو سب سے طویل آیت ہے اسی کے اندر ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ اس پہ تو ہم آئیں گے۔ سوال تو اس وقت یہ ہے کہ قتل میں تو آپ 4 کے بجائے 8 عورتوں کو پھر مان لینا چاہیے نا، 8,000 بھی ہوں، نہیں ہوگی قبول۔ ریحان صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں گواہی جو ہے نا یہ ایک ذمہ داری ہے، اعزاز نہیں ہے۔ یہ فرق کرنا ہوگا ہمیں کہ گواہی ذمہ داری ہے، ایک اعزاز نہیں ہے۔ حدود آرڈیننس کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ شریعت ہے، تو شریعت کے لیے یا تو آپ قرآن کی آیت دکھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول دکھائیے۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ گواہی جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ اعزاز نہیں ہے، لہذا خواتین کو اسلام نے اس ذمہ داری سے مستثنا قرار دیا ہے، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ جہاں تک رہ گئی حدیث کی بات، مستثنا کیسے قرار دیا ہے؟ یہ تو حدود آرڈیننس میں ہے نا۔ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، جو بار بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک کنوے کر دوں اور سارے اہل علم تک کنوے کر دوں کہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کی نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ چاہتا ہوں کہ بات سامنے آئے کہ قرآن میں یہ بات کس طریقے سے، آپ نے کہا مستثنا کیا گیا ہے، تو کہاں مستثنا کیا گیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر باب النفس بالنفس ہے، یہاں پر اس بات کا ذکر ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب النفس قائم کیا ہے۔ اسی کے بعد باب الشہادت ہے، اس باب الشہادت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ عورت کی گواہی حدود کے اندر قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ اس معاملے کو ہمارے ہاں کی خواتین اپنی حق تلفی اور اپنے لیے اعزاز کی کمی سمجھتی ہیں۔ یہ اعزاز نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی کسی
ایسے کام کی جس کا اس کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جائے گا تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اس ذمہ داری سے بچ گئے. اس چیز کو اعزاز اور سہولت. جاوید صاحب سے حدیث کے بارے میں جیسا مجھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے بارے میں ہم آپ سے معلوم کر لیں. میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. پہلے جو کہ علمی مسئلہ آ گیا، ایک حدیث کا ذکر آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے بارے میں رائے لینا. ہم نے مولانا کی بات پر غور نہیں کیا، انہوں نے حدیث نہیں بیان کی. نہیں، انہوں نے حدیث نہیں کی. قرآن میں بھی کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ اصل میں فقہاء کی رائے ہے اور زہری کا قول ہے. مدد السنہ کے الفاظ سے یہ بیان ہوتا ہے اور اس میں غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو بہت زیادہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مسئلہ اصل میں یہی ہے، حادثہ یہی ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری بہن سے آپ نے یہ پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس میں ہو سکتا ہے نہ ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حدود آرڈیننس بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے. یا اس کی ہم نے تائید کرنی ہے یا اس کی ہم نے تردید کرنی ہے. اس کو ہم پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. عورت کی گواہی وہاں نہیں قبول کی گئی، غیر مسلم کی گواہی نہیں قبول کی گئی. اور اس کے بعد اس سے زیادہ المناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ گواہی کی بنیاد پر، کم یا بیش ہونے کی بنیاد پر سزا میں فرق کیا جائے گا. اس کو قانونی اخلاقیات کسی حال میں قبول نہیں کرتی. سزا میں فرق اس اصول پر تو ہو سکتا ہے کہ مجرم کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ 2 گواہوں سے جرم ثابت ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی، 4 سے ثابت ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی. جرم یا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا. ثبوت جرم میں کوئی درجے نہیں ہوتے. کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے نا شک کا فائدہ دینے کے بعد بری ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون کو پہلے سمجھیے قانون کیا چیز ہے، اور آج راہ کرم ذرا سیاست سے بالا تر ہو کر اس پر غور کریں. جرم کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت. جرم 99% ثابت نہیں ہوتا، جرم 80% ثابت نہیں ہوتا. جرم ثابت ہے تو حد کیوں نہیں، اور اگر جرم ثابت نہیں ہے تو تعزیر کیوں. آپ اس پہ غور کریں. ان چیزوں کو ہم نے اسلام کی طرف سے پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے. آپ کے نزدیک مسئلہ ہے نفاذ اور عدم نفاذ کا، میرے نزدیک مسئلہ ہے خدا کے دین کی حجت قائم کرنے کا. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے یہ کہ خدا کا دین ہر طرح کی جر و نقص سے بالا تر ہے. سمجھائیں مجھے یہ بات کس اصول پر یہ بات کہی جاتی ہے. اس وجہ سے پہلے اس کو اصولی طور پر سمجھ لیں کہ قرآن مجید عورت اور مرد کی گواہی کے بارے میں اسی طریقے سے غیر مسلم اور مسلم کی گواہی میں ان امور میں کوئی فرق نہیں کرتا. جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ قانون سے متعلق ہی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے عدالت میں آتا ہے تو اس پر اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو. وہ تو دستاویزات لکھنے کے بارے میں جس میں گواہ کا انتخاب ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں مشورہ دیا گیا ہے کہ تم کس طرح کے گواہ بناؤ. اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے. میں نے اس پر عدالت میں یہ سوال کیا تھا ایک جج صاحب سے. میں نے ان سے یہ کہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ کرو تو لکھ لو. میں نے نہیں لکھا اور میں نے 4 لاکھ روپیہ جسٹس صاحبہ کو دے دیا ہے. اس کے بعد میرے پاس گواہ موجود ہے. آپ میری اس صورتحال کو قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے؟ تو ایک چیز ہے قانون اور عدالت. غلط کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس آیت کو قانون سے متعلق کیا. یہ آیت قانون کو بیان نہیں کر رہی. اور ابن تیمیہ نے بہت اچھا تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ اس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ مجھے اپنے مال کی حفاظت کرتے وقت مردوں کو گواہ بنانا چاہیے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے. پھر غور نہیں کیا اس بات پر کہ ان دونوں کے درمیان قیاس کا مبنی کیا ہے. بھائی آپ ایک چیز کو قیاس کرتے ہیں دوسری کے اوپر تو کوئی اس کی معقول علت ہونی چاہیے. کیا چیز ہے جو اس کا مبنی ہے؟ ایک معاملے میں گواہ کا انتخاب مجھے کرنا ہے، ایک معاملے میں گواہ کا انتخاب خدا کو کرنا ہے. ایک گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے، وہاں صرف خواتین ہی موجود ہیں. میں کہتا ہوں بچے چھوٹے موجود ہیں، کرائم کی شہادت موجود ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ 4 عورتیں گواہی دے رہی ہیں اس وجہ سے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. شتان ما بینہما. ایک چیز واقعہ ہے، واقعہ جب ہوتا ہے تو گواہ کا انتخاب خدا کرتا ہے، اور عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ گواہ کیا اس قابل ہے کہ اس کی بنیاد پر میں جرم کی سزا دے دوں. اس میں گواہ بنانے کا کام نہیں کیا جاتا. وہ دستاویزات ہیں جو زیر بحث ہیں. ان دونوں کو آپس میں قیاس کا مبنی بنایا ہی نہیں جا سکتا. اور میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں اور لکھ چکا ہوں اس کے اوپر. دونوں گروہ، جسٹس صاحبہ تو مستثنا ہے، دونوں گروہ جو اس معاملے میں ہیں وہ علم عقل کی بنیاد پر مسئلے پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک کے نزدیک یہ نفاذ اسلام کی حمیت کا مسئلہ ہے اور دوسرے کے نزدیک یہ اپنے ایک مخصوص نقطۂ نظر کی تنفیذ کا مسئلہ ہے. ان دونوں کے درمیان کشمکش ہے. اگر واقعتاً علم سے محبت رکھنے والے لوگ بیٹھیں، یہ دیکھیں کہ خدا کا دین کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سے معاملات جو ایسے ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب تک آپ اس بنیاد پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم کو ایک مرتبہ پھر جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ گواہی کے معاملے میں کس اصرار کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی حدیث پیش کرنے کے لیے تیار ہے. ایک زمانے کے تمدن کے اثرات ہیں. اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں گا جو جسٹس صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا تھا اس معاملے میں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چوری کے معاملے میں بعض ایسی سزائیں بھی بیان کر دی گئی ہیں. اصل میں جب آپ کسی قانون کا اطلاق کرتے ہیں تو واقعات پیش آتے ہیں. ہمارے یہاں کیا گیا ہے جو واقعات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے ان کو ایک شخص نے جو چل رہا تھا پھر رہا تھا
کہیں قریب میں کھڑا ہوا تھا، بیان کر دیا. ان واقعات کو قانون کا ماخذ بنا دیا جائے، یہ خود ایک بڑی نازک بحث ہے. دیکھیے بات یہ ایک چیز ہے کہ خدا نے ایک بات کہی، خدا کے پیغمبر نے ایک بات کہی، یہ اور نوعیت رکھتی ہے. ایک یہ ہے کہ وہاں ایک مقدمہ چل رہا تھا، جسٹس صاحبہ کو معلوم ہے کہ عدالت میں یہ ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر کسی چیز کے بارے میں وکلاء پر جرح کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی گیا اخبار نویس ہے، اس نے وہاں سے 2-4 باتیں سنی اور بیان کر دی. ہمارے ہاں جو مقدمات کی رودادوں کی روایت ہے ان کا حال یہ ہے، اور ہم نے اس کو قانون کا ماخذ بنا کر اسلام اور اسلامی شریعت کو خطرے میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی اہمیت کا مسئلہ ہے کہ اصل دین کے اوپر یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اتار دیا جائے اور اللہ کی حجت لوگوں پر قائم کی جائے اور بتایا جائے کہ خدا کا دین اس طرح کے تمام امور سے بالکل پاک. ٹھیک ہے، جیسا ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور مسئلہ تعزیرات کے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. اسلام کی جو دفعہ 387 ایک بیان کی جاتی ہے تعزیرات کے اندر، اغوا ہے، اغوا کی سزا ہمارے ہاں موت ہے. اور اغوا کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کو بہلا پھسلا کر نصف فرلانگ تک لے جائے تو وہ اغوا میں شمار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ اگر گھر واپس آ جائے تو اس کو آخر سزائے موت ہی دی جائے گی. تو یہ سکم تو تعزیرات کے اندر نہیں، دوسری اس میں تو موجود ہو تو ہمیں پرواہ ہی نہیں نا. میں ایک بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں جو سوال ہے کہ یہ نزلہ حدود آرڈیننس پر ہی کیوں، کہیں اور کیوں نہیں؟ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی تو بنے گا. پوچھ لیتے ہیں سیما صاحبہ سے. جی آپ بتائیے. بالکل آپ کی پچھلی جو ہماری یہ گفتگو تھی اسی سے آپ رائے دیجیے. جی میری رائے یہ ہے کہ 1979 میں جب ضیاء صاحب نے یہ آرڈیننس پاس کیا، نافذ ہوا، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ریٹ کتنا ہے؟ کتنے لوگوں نے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پڑھا ہے اس قانون کو جو نافذ کیا گیا راتوں رات ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. اور جب یہ اپنی مسفرہ صاحبہ ہمیں کہہ رہی ہیں چند خواتین نے اٹھ کر اس کے خلاف بات کی، وہ چند خواتین نہیں تھیں، وہ بہت زیادہ خواتین تھی، وہ تھیں جنہوں نے پڑھ کے سمجھ کے اور پھر اس چیز کو بحث میں لائی کہ یہ چیز جو ہے ہماری عورتوں اور مائنورٹیز جو اقلیت ہے اس کے خلاف ہے، اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی ہے، ناانصافی پر مبنی ہے. مثال ایک تو بالکل واضح طور پہ ابھی جسے بحث ہوا ہے ہمارا شہادت. جب شہادت میں ہم اپنی اقلیت کو، اپنی عورتوں کو تحفظ نہیں دے رہے، وہ شہادت ہی نہیں دے سکتی ہے، تو پھر اس قانون کے اندر اور کتنی غلطیاں ہوں گی، اس غلطیوں کو ہم کس طرح سدھاریں گے؟ تو یہ صرف مسئلہ این جی اوز کا یا ان عورتوں کا، چند عورتوں کا نہیں ہے، یہ پوری معاملے کا، پوری ساری عورتوں کا مسئلہ ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جو نہیں پڑھ سکتی، جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مسائل ہیں. نہیں لیکن اندیشہ اس سے یہ ہے نا، دیکھیے مسئلہ ایک اندیشہ یہ ہے کہ اس میں عورتیں نہ تھیں، اس میں مرد بھی تھے. یہ ضروری نہیں کہ اس میں عورتیں تھیں، اس میں مرد اور عورتیں سب تھیں جنہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. ریحان صاحب، اس حدود آرڈیننس کے تحت غالباً مجیب اللہ صدیقی صاحب نے 4 سزائیں سنائی اور کوئی فیصلہ اس حدود آرڈیننس کے تحت نہیں ہوا. ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت سارے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے اس حدود آرڈیننس کے تحت. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں عدالت سے سزا کی بات کر رہا ہوں. تو مجیب اللہ صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں وہاں سے ہٹا کر انکم ٹیکس میں پوسٹنگ کر دی. واقف ہیں اس پورے معاملے نہیں جی، دیکھیے سزائیں تو بہت دی گئی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ نافذ ہوا ہے جب سے مستقل سزائیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ کیسز گئے ہیں تو وہاں سے وہ سیٹ اسائیڈ ہو گئے ہیں. یعنی امپلیمنٹیشن کم ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ججمنٹس غلط تھے. صرف ایک عورت کو کوڑے پڑے ہیں اتنے برسوں میں صرف، اور باقی کے آپ کو صفیہ بی بی اندھی لڑکی کا کیس یاد ہوگا جس کو شی واز ریپ اور اس کو سزا دی گئی تھی کوڑوں کی، وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے وہ کیا. آپ کا ریسنٹ کیس تھا زعفران بی بی کا، who was pregnant and she was condemned to stoning to death. اس کی سزا سیٹ اسائیڈ کی گئی. تو یہ نہیں ہے کہ سزائیں نہیں دی گئی ہیں، سزائیں دی گئی ہیں، کنوکشن ہوئے ہیں، لیکن چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ان ججمنٹس کو سیٹ اسائیڈ کر تو امپلیمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ سزائیں دی گئی ہیں. جی آپ فرمانا چاہ رہے تھے. یہ ایک تو ہمارے یہاں کی ہپوکریسی یہ ہے کہ ہم نے 2 نظام رکھے ہیں، ایک شریعت کورٹ بھی ہے، ایک ڈسٹرکٹ کورٹس بھی ہے. تو یہ ایک تو ہم لوگ جگہ جگہ ہی مطلب اپنے آپ کو خود مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں. دوسری بات وہ جو ابھی گواہی کی میں ہو رہی تھی اس پہ جی بات ہوئی تھی، وہ جس چیز پہ شریعت خاموش ہے، اب اگر نہیں ہے کچھ تو آپ کیوں اس کے اوپر ایشو بناتے ہیں؟ نہیں، شہادت تو وہ ہے، اس کو ہے تو آپ کہتے ہیں وہ اس میں قتل میں نہیں ہے.
شہادت کا تو اس پہ ایک جگہ لکھا ہے تو وہ میرے خیال میں لکھت پڑھت کے لیے ہے کوئی قرآن میں 8 مقامات پہ قرآن نے شہادت کو بیان کیا ہے. جی جی. اور وہاں پہ قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا ہے. یہ تو میرے ایسا طالب علم بھی جانتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی ایسا حکم ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس میں امپروومنٹ رہ سکتی, اس کا ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ تھوڑی سی بہت سی عورتیں تھیں, عورتیں بہت سی نہیں تھیں, بہت تھوڑی سی خواتین تھیں اور وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی ہماری پاکستانی سوسائٹیز کو. وہ ویسٹرنائز خواتین تھیں کہ جن کا جو کہ سوچتی بھی ان کے دماغ سے ہیں, جو کہ دیکھتی بھی ان کے دماغ سے ہیں. اور جو میں بتا رہی ہوں اس کو ایشو جو بنایا گیا خواتین کو کونے میں رکھیں, دین تو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. 24 سال سے یہ چیز حدود آرڈیننس نافذ ہے اور اس کو تمام پارلیمنٹس نے اس نے وہ نہیں کیا. اب صرف 2002 میں آ کے اس پہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث پہ لایا جا رہا ہے. حالانکہ اس پہ اگر کچھ حکم تھی تو آپ بیٹھ کے سر جوڑ کے جیسے آپ جیسے اسکالرز ہیں اپنی رائے دیں, کو ٹھیک کریں. لیکن جو ایشو بنایا گیا حدود آرڈیننس کا وہ یہی نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ وہ بالکل اسلام کے خلاف عورتوں کو جمع کر کے اس طریقے پہ آپ کو اصل میں اعتراض ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حدود آرڈیننس ہمارے ہاں قائم کیا گیا, اس کا صرف سزا بنائی گئی کہ جناب یہ سزا ہے. اس کا تفتیش کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو شریعت میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی تفتیش کیسے کی جائے گی. ہمارے ہاں سزا تو شرعی رکھ دی اور تفتیش کا طریقہ کار پرانا انگریزی رکھا. اس کا حل یہ تھا, کا مسئلہ ہے اس کا حل یہ تھا کہ تفتیش کا طریقہ کار بھی شرعی بنایا جاتا, جائے کہ شرعی کو غیر شرعی بنایا جا رہا ہے. یہ کون سی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. حدود آرڈیننس یہ کہتا ہے جو تفتیش کا طریقہ کار ہے شرعی, یا وہ یہ ہے کہ متقی مسلمان ڈھونڈ کے لائیں آپ, تو متقی مسلمان کو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ؟ متقی مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جس کے خلاف کبھی کسی جرم کی سزا نہ دی گئی ہو وہ ہے, یا جس نے کسی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو, جس نے جھوٹ نہ بولا ہو, جس نے شرعی تو میرے خیال سے کوئی بھی شخص متقی نہیں مانے گا. ایک شخص کوئی کرمنل نہ ہو وہ جی ہاں, جس پر سزا جاری نہ ہو سکتی ہو, یا جس نے جرم کا ارتکاب گیا تزکیہ الشہود کا جو ہے کہ ہی ہیز ایبسٹین فرام میجر سنس, اور میجر سنس میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے. اگر آپ اس کے ڈیٹیلز پڑھیں تو اس میں طویل ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے. آپ کو کوئی بندہ ملے گا جو جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ مجھے تو آج تک کوئی ایسا نہیں ملا. دیکھیے جھوٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیلی فون آیا ہے, بچے سے کہہ رہے ہیں کہہ دو میں نہیں ہوں. آپ آفس میں بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ میں, فون آیا میں میٹنگ میں بیٹھا. یہ تو وعدہ معاف گواہ پر بھی ہوتا ہے ہر روز. یہ اعتراض تو وعدہ معاف گواہ پر بھی ہوتا ہے. اس میں میرے خیال سے ہم وقت کے محدود ہیں. اس میں بڑی اہم موضوع ابھی باقی ہے جو ہمیں حدود آرڈیننس میں میں چاہتا ہوں اسے کور کر لیں. اہم ایشو ہے کہ زنا اور زنا بالجبر کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا, یہ حدود آرڈیننس میں موجود ہے. تو اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے؟ دین بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ زنا کی سزا اس نے الگ بیان کی ہے. زنا بالجبر کے معاملات اسی طرح وباشی کے تحت آئیں گے اور اس کو حرابہ کے قانون کے تحت آپ قابل تعزیر قرار دے سکتے ہیں اور اس کی سزائیں بھی آپ نافذ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمیں یہ بات کہتے وقت کہ یہ اسلام ہے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. مثلا میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ تفتیش کا اسلام میں کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ قرآن میں بیان کیا گیا ہے, حدیث میں بیان کیا گیا, ایسا نہیں ہے. ہم اصل میں عادی ہو گئے اس بات کو کہ ہمارے فقہا نے ایک زمانے میں جو قوانین بنائے تھے ان کو اسلام کے نام پر غامدیہ کے کیس اور جو ہے معاذ اسلمی کے کیس میں جو تفتیش کا طریقہ تھا, یہ بات یہ تفتیش کا اس میں طریقہ بیان نہیں کیا گیا, تفتیش کی گئی ہے. وہ پھر میں اسی جانب آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ واقعات روایت ہوئے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سوالات وہاں نقل کر دیے گئے ہیں, 10 سوالات اور ہو سکتے ہیں. تو کیا کوئی تفتیش کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں اصل میں ان چیزوں کو خلط ملط کرنے سے سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے میرا تو مسئلہ یہ ہے, بڑا اچھا سوال کیا مفتی صاحب نے کہ اسی پر نزلہ کیوں گرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام قوانین انسانی قوانین ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کل ان کو وہ تبدیل کرا سکے گا. وہ قوانین کے جو خدا کے نام پر پیش کیے جائیں گے ان سے متعلق سوالات پیدا ہوں گے, اس لیے کہ ان کا معاملہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا معاملہ بن جاتا ہے. میرے لیے تعزیرات پاکستان کی بہت سی دفعات اپنے مخصوص علمی پس منظر کی وجہ سے قابل اعتنا نہیں ہو سکتی, لیکن یہ قابل اعتنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے دین پیش کرنا ہے, اور جب مجھے دین دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو مجھے اس کی حکمت واضح کرنی ہے, مجھے اس کی مصلحت واضح کرنی ہے, مجھے اس کی برتری قائم کرنی ہے. میرے لیے مسئلہ یہ دین کی دعوت کا ہے, دین کو سمجھنے کا ہے, دین کا پیغام پہنچانے کا ہے, اور دین کی اہمیت کا ہے کہ ہم اس کو تمام احکام سے پاک کریں. بہت سے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ اصل میں سیاست کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے میں بار بار آپ کو یہ توجہ دلاؤں گا, اور میں خاص طور پر جو دین سے محبت رکھنے والی ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ یہ خود آگے بڑھیں اور خود آگے بڑھ کر ان لوگوں سے زیادہ اس چیز کے علمبردار بن کے اٹھیں کہ ہم اس قانون کو احکام سے پاک کریں گے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ دین کی اہمیت ہونی چاہیے. کیوں انہوں نے جن لوگوں کو یہ ویسٹرنائز کہتے ہیں یا جن کو کہتے ہیں کہ این جی اوز نے یہ کام کیا، ان کے ہاتھ میں یہ علم دیا ہی کیوں ہے؟ یہ کیوں اس معاملے میں سوئے رہے کہ یہ خود قانون کے اوپر غور کر کے دیکھتے کہ اس کے اندر کیا احکام ہے. ہمیں دین پیش کرنا ہے. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت سے بیگانہ ہو چکے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے دین کی برتری قائم کریں. ہم نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا ہے. ہمارے نزدیک وہ دین کی دعوت کا مسئلہ ہی نہیں رہا. یہ ہے اصل مسئلہ. آپ اس پر کبھی گفتگو کریں گے تو میں بتاؤں. اس میں ایسا کچھ مسائل ہیں ابھی مزید. زنا اور زنا بالجبر کی جو سزا ہے، دین نے زنا بالجبر کی کیا سزا مقرر کی؟ کوئی سزا دین نے اس طرح مقرر نہیں کی کہ زنا بالجبر کو الگ سے لیا ہو. دین نے حرابہ کی سزائیں بیان کر دی ہیں. اب حرابہ کے جرائم بہت سے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے، یہ سادہ چوری ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو حرابہ میں آ جائے گا. ایک آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے رضامندی کے ساتھ، یہ سادہ جرم ہے. وہ آدمی زنا بالجبر کرتا ہے، حرابہ کے تحت آ جائے گا. تو بہت سے ایسے جرائم ہیں. آپ دیکھیں قرآن کی یہی حکمت ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس نے ایک موقع پر اوباشی کی سزائیں بیان کر دی، بدماشی کی سزائیں بیان کر دی ہیں، دہشت گردی کی سزائیں بیان کر دی ہیں. یعنی وہ جرائم جو سادہ جرم نہیں رہتے بلکہ جن میں نیوسنس پیدا کی جاتی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، لا اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ ہے. تو ہمارے نزدیک حرابہ کی سزائیں آپ زنا بالجبر کے اوپر نافذ کر سکتے ہیں. یعنی ایک طرح سے اجتہادی فیصلہ ہوگا. اور ہم نے تو بتایا، اس پر بحث کر کے بتایا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مجرموں کے اوپر یہی سزائیں نافذ کی ہیں. یہ جو رجم کی سزا کا مسئلہ ہے پیدا ہی یہیں سے ہوا ہے. رجم کا در حقیقت پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کا سوال کی سزا 100 کوڑے بیان لے لیں. مفتی صاحب آپ کچھ فرمائیں. زنا بالجبر کا جہاں تک تعلق ہے، کہہ رہے تھے جب اس مجرم کو پیش کیا جائے گا اس کی دو حیثیتیں ہوں گی. ایک حیثیت اس کی زانی کی ہوگی، دوسری حیثیت اس کی مغوی کی ہوگی. یعنی اس نے اغوا بھی کیا اور زنا بھی کیا. تو جو زنا بالجبر سے متاثرہ ہے اس کو تو وہ تو اس کے اندر مجرم ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس کے اغوا کا مقدمہ ہوگا، اس حیثیت سے یہ مغوی ہوگا، اور دوسری حیثیت سے زانی ہوگا کیونکہ جو زنا بالجبر کر رہا ہے وہ تو اختیار سے کر رہا ہے نا. جو اس میں زانی ہے وہ زانی بھی ہے، جابر بھی ہے. اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک جبر کی اور ایک زنا کی. جہاں پر جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ مجبور بھی ہے اور مقہور بھی ہے. تو اس کو دو طرح کا ریلیف ملے گا، ایک اس پر جبر ہونے کا ریلیف ملے گا اور دوسرا مقہور ہونے کا ریلیف ملے گا. لیکن قانون میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. قانون تو وہ عمل کچھ اور ہے. میں چاہتا ہوں آپ یہ قانون بیان کر دیجیے، شاید واضح نہیں ہے لوگوں کا قانون کیا ہے. مفتی صاحب قانون میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت ریپ کا کمپلین کرتی ہے تو وہ کیس جو فائل ہوتا ہے وہ زنا کے اندر فائل ہوتا ہے، اس لیے کہ دونوں کو پروف اور پنشمنٹ قانون کے تحت ایک کر دیا گیا ہے. پرابلم دیکھیں جب ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی قانون ہے. ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس قانون کے غلط ہونے سے ایک اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ عورت اور مرد دونوں بھی اس کی وجہ سے بہت مصیبتوں میں گرفتار ہیں. دونوں ہمارے وہ ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زانی ٹھیک ہے، زانی بھی ہے، جابر بھی ہے، لیکن قانون کے تحت یہ جو قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت وہ عورت جو مجبور ہے، جس پہ کہ فورس کیا گیا، جس پہ کہ مصیبت نازل ہوئی ہے، جس کی بے حرمتی ہوئی ہے، وہ بھی ایکولی کرمنل ہو جاتی ہے. اچھا، وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گی، یہ اس میں سوال ہے. میں قانون کی بات کر رہی ہوں. تو وہ اس کے خلاف جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی زنا بالجبر تو پروو نہیں ہوا، لیکن اس کا چونکہ پریگننسی ہو چکی ہے تو اس کے خلاف زنا اسٹیبلش ہو گیا. تو یہ اور پھر اس کے لیے جو شہادت کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اب اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے آئے. یعنی یہ نوعیت ہے قانون کی، یہ واضح رہنی چاہیے. مجبور عورت اس کا ریپ کیا گیا ہے، 4 گواہ کہاں سے لائے گی؟ کیا کوئی ریپسٹ 4 گواہوں کے پریزنس میں ریپ کرے گا؟ یا وہ کے سکم کو قانون کے سکم پر نہیں لادا جاتا. یہ تو یہ جاوید صاحب کی رائے لینے میں ہم سوسائٹی کے سکم کو قانون کا سکم نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کی رائے. میں بار بار جس چیز کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا، اپنی بہن سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ کبھی اس چیز کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اصل چیز ہے کیا یہ خدا کا قانون ہے؟ کیا خدا کا قانون ہے؟ اگر تو خدا اور رسول نے کچھ بات کہی ہے تو پیش کیجیے. ہم اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے. اگر خدا اور خدا کے رسول نے کوئی بات نہیں کہی
تو اس کے بعد آپ ان چیزوں کو جو ہمارے فقہا نے مرتب کی ہیں، اس آرڈیننس کے مرتبین نے اس میں ڈال دی ہیں، ان کو کیوں اتنا بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ آپ خوش دلی کے ساتھ کہیں کہ آئیے غور کرتے ہیں، اگر کوئی مسئلے پیدا ہو گئے ہیں تو آئیے ان کی اصلاح کر لیتے ہیں. یعنی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں فریقوں کو اس معاملے میں علمی رویہ اختیار کرنا چاہیے. وہ بھی آئیں جو معترضین ہیں، وہ بھی آئیں جو مؤیدین ہیں، دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کر پہلے اس کو الگ الگ کریں کہ خدا کا قانون کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ابھی دیکھیے نا، یہ ہم اس موقع کے اوپر ایک قانون سازی کر رہے ہیں. سوال یہ کہ آپ ڈاکے کی سزا کس آیت کے تحت دیتے ہیں؟ اس میں مال بھی لیا جاتا ہے، بالجبر لیا جاتا ہے، یا آبرو لی جاتی ہے اور بالجبر لی جاتی ہے. آپ اسی سورہ مائدہ کے تحت اس کی سزا دیتے ہیں. بات سمجھتے ہیں نا یہ بات؟ بالکل. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکے کے اوپر اطلاق اس کا کر سکتے تھے آج سے 1200 سال پہلے، میں آج جناب الجبر پہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو بتا دیا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب الجبر کے معاملے میں اسی آیت کا اطلاق کیا. آپ نے اور بات سے امور میں بھی اس آیت کا اطلاق کیا ہے. ہمیں قرآن مجید کی رہنمائی کو اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو ابدی سمجھنا چاہیے. اس کی تعبیرات، تشریحات اور جو کچھ آگے ہم نے قانون سازی کی ہے اس کو موجودہ زمانے کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. جو جدید قانون میں ترقی ہوئی ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے. اصل میں یہ ہمارا مسئلہ ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کا. ہمارا جو دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلامی قانون کے اوپر ایسی کوئی پرچھائی نہ پڑنے دیں. کیا ہم فقہ کا دفاع کرتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات عرض کروں جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک بات ہے تحقیق کی اور کسی چیز کی تنقیح کی کہ جناب اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت، جناب اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کو بیٹھ کر الگ کریں اور اس کو نافذ کریں. ہم جب یہ بات یہاں کہتے ہیں نا کہ جی اس کے اندر یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کون سا خدائی قانون ہے، کون سی اس میں تلمیحات آ گئی ہیں، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. جب یہ بات اوپر پہنچتی ہے نا تو وہاں غفلت ہوتی ہے. اسی چیز کو بہانہ بنایا جاتا ہے التوا کا، جس کا ہم 58 سال سے شکار ہیں. ہم اب یہاں پر اس نتیجے پر 58 سال کے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کو ڈال دو، یا چاہے غلطی ہو ڈال دو. ڈالنے کے بعد اس کے اندر سے سکم نکالا جائے گا. بعض چیزیں ابھی تو سکم نکالنے میں کوئی تیار نہیں ہے. سارے قانون نہیں، کیونکہ سارے غریب کمیونٹی کو پڑ رہا ہے نا. ہمیں تو نہیں پتا جیلوں میں جو عورتیں اپنے شوہر کی کمپلینٹ پہ، جو اپنے بھائی کی کمپلینٹ پہ اندر زنا اور نشے بند ہیں، وہ بھگت رہی ہے نا. ہم آپ اس میں میرا صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، دیکھیں سزا جاری نہیں ہوئی، جو ایک سزا جاری نہیں ہوئی حدود آرڈیننس کے تحت بیان کر چکی ہیں. نہیں، صرف ایک عورت کو کوڑے لگے. عورتیں جو بند ہیں وہ سزا نہیں ہے ان کے لیے، وہ بچے پیدا کر رہی ہیں. وہ آپ کے قانون ساز اداروں کا مسئلہ ہے. آپ اداروں کو مضبوط کس کی وجہ سے وہ اندر ہے؟ اس قانون کے تحت وہ اندر ہے. یہی تو قانون ہے. جاوید صاحب کہنا یہ ہے کہ بھائی خراب ہو تو کوئی کیا کرے گا. تو ٹھیک ہے، لیکن سوسائٹی کا مسئلہ ہے. تو میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا شریعت کی اس بارے میں کیا رہنمائی ہے کہ اگر سوسائٹی غلط سمت میں کھڑی ہوئی ہو تو قانون نافذ کیا جائے یا انتظار کیا جائے کہ سوسائٹی کو پہلے ٹھیک کر لیا جائے پھر قانون نافذ؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی کا تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ اصل میں پہلے اس معاشرے کو آپ ایجوکیٹ کریں، پہلے اس کو دین کے معاملے میں واضح کریں. جب آپ اس طریقے سے قوانین کا نفاذ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دو قوانین کا نفاذ کریں گے، لوگوں کے اندر ایمان و اخلاق کے بنیادی مسائل پیدا ہو جائیں گے، وہ دین کے معاملے میں متردد ہو جائیں گے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں خود اہل دین آگے بڑھیں، اور دین ہم کو یہ رہنمائی دیتا ہے کہ معاشرہ اور اس کے حالات کا لحاظ رکھا جائے گا. مجھے یہ بتائیے کیا وجہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی قرآن نے قانون دینا شروع کیا، تدریج سے کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سوسائٹی کی رعایت ہے. لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ تحمل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں. یہ سبق بھی قرآن نے دیا. اسی وجہ سے وہ ساری تدریج قرآن میں محفوظ رکھی گئی تاکہ جب آپ معاشرے سے قانون کو متعلق کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو اس حکمت کے ساتھ اور اس بصیرت کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ کو معلوم ہو کہ کیا مسائل ہیں. آپ ایک قانون کا نفاذ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ جب وہ وکلاء کے ہاتھ میں جائے گا، جب وہ پولیس کے ہاتھ میں جائے گا، جب وہ ججوں کے ہاتھ میں جائے گا، اس سے سوسائٹی پر کیا اثرات ہوں گے. آج تک دھکیل کر لے جانا، یہ ہم ایسا آپ کی بات سے مجھے ایک بڑے عالم دین کی ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلا قدم تو اٹھانے دیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو. بڑا اچھا اچھی بات کر دی. میں بتاتا ہوں آپ کو پہلا قدم کیا ہے. پہلا قدم یہ تھا کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کی اصلاح کرتے. سب سے پہلا قدم یہ تھا پوری قوم کو خدا اور رسول کے قانون کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے، ایک ایک شخص کے دروازے پر پہنچ کر اس کی حکمت اس کو سمجھاتے، اور پھر وہ فکری انقلاب شریعت کے حق میں برپا کر دیتے. فکری انقلاب شریعت کے حق میں برپا کر دیتے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ صرف اقبال تھے جو ان مسائل کا احساس رکھتے تھے. ان کے بعد جو لوگ یہاں ہوئے، میرے دل میں ان کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہے. انہوں نے ادنا درجے کا کوئی کام اس قانون کے اوپر نہیں کیا. یہ بتایا نہیں ہے کہ اس کے مسائل کیا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ اس سے کوئی واقف نہیں ہے. میں نے ایک ایک لفظ ان لوگوں کا پڑھا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے مسائل سے گریز کیا، اور عام طور پر یہ استدلال کیا گیا کہ حکومت آئے گی تو ہم سب مسائل درست کر لیں گے. یہ ترتیب ہی غلط تھی.
صحیح ترتیب یہ تھی کہ پہلے جو ہمارے مسائل تھے ان کا ہم جائزہ لیتے، اپنے علم کی اصلاح کرتے، اگر ہم کو شریعت اس دور میں نافذ کرنی تو اس پر ایک نظر ڈال کے دیکھتے، اس پر اعلیٰ درجے کا علمی کام کرتے، سوسائٹی کے ذہن کو اس پر واضح کرتے، لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے، پھر جس طرح جمہوریت کے حق میں ایک فکری انقلاب ہوا ہے شریعت کے حق میں بھی ہوتا، اس کے بعد وہ آپ سے آپ سوسائٹی جمہوریت میں پوچھنا چاہوں گی کون سی جمہوریت. دوسری بات یہ کہ اس سلسلے میں کون سی کوشش کی جا رہی ہے؟ ضیاء الحق کے بعد کس نے کوشش کی؟ اب جبکہ اب یہ نئی حکومت آئی ہے یا تو مسلسل آپ ٹی وی دیکھیے، آپ اسلام کیا اس نے حشر کیا ہوا ہے بچوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک مشہور عالم دین کا جو غیر معمولی طور پر محترم شخصیت ہے ان کا اپنے قول یہ ہے کہ جس قسم کی اس وقت سوسائٹی ہے اس میں اگر کوئی شخص زنا سے بچ جاتا ہے تو میں اس کو داد دوں گا، کجا یہ کہ میں اس کے اوپر اسلامی سزائیں نافذ کروں گا. تو یعنی اور یہ بہت بڑے آپ سزائیں نہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس مطلب یہ کہ آپ نے ایک کام کر لیا، حدود آپ کا فرض تھا، یہ آپ کا آئینی فرض تھا حدود آرڈیننس قائم کرنا، کیونکہ آپ نے اس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا، آپ نے قرارداد مقاصد میں اس کی بیس بنایا اپنی آئین کی، آپ نے آئین کو منظور کیا، اس آئین کے تحت آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے تمام قوانین کو اسلام کے تحت لائیں. اگر نہیں لائے گئے تو غلط ہے، اگر کیا تو اچھا ہے. میرے خیال سے بات واضح نہیں ہو رہی. بات یہ سر میں سمجھتا ہوں بات واضح ہونی چاہیے. جو بات یہ ہے کہ اس وقت جو یعنی اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اسلام نافذ نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ جو کچھ پروڈکٹ سامنے آ رہی ہے اس میں جو مسائل کی سنگینی ہے. چلیے ایک اور مسئلے کو لے لیتے ہیں. میں ایک بات بنایا جا رہا ہے اس عملی چیزوں سے پہلے بعض نظری مسائل کو کیونکہ وہ وہاں موجود ہے قانون میں. عورتوں کی پوچھ رہے ہیں دیت جو ہے عورتوں کی جو بلڈ منی ہے وہ آدھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری یہ جو خواتین ہے یہ تو اب ان موضوعات کو لے رہی ہیں. سن 80 میں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دیت پر لکھا، میں نے شہادت پر لکھا، میں نے رجم کی سزا پر لکھا. میری کتابیں موجود ہیں اور ان میں باقاعدہ سنین کے ساتھ بتا دیا گیا کب میں نے یہ تحریریں لکھی ہیں. اس وقت میں نے بتایا جب ابھی ان قوانین کے مسودے تیار ہو رہے تھے، کسی کو معلوم تک نہیں تھا کہ ان میں کیا احکام ہے اور کیا غلطیاں ہیں. اور کیوں لکھا؟ اس وجہ سے لکھا کہ میری دین کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میں دین کے معاملے میں کوئی غلط چیز ہوتی دیکھ رہا ہوں تو اس کو نہ ہونے دوں. میرے نزدیک آپ نہ قانون نافذ کریں یہ بہتر ہے، لیکن دین کو اس طرح نافذ نہ کریں جس طرح آپ نے زکوٰۃ کو نافذ کیا. آپ دیکھیں کہ جب آپ غلط طریقے سے نافذ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ایک طرف ہم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے اوپر قتال کر ڈالا تھا اور معافی نہیں دی تھی، اور دوسری جانب حال یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو نافذ کیا اور آپ دیکھیے کہ اس کی صورت کیا بن گئی. تو جب آپ کسی قانون کا نفاذ کرتے ہیں اس کے لیے سوسائٹی کی تیاری ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے. عورتوں کی دیت انہوں نے کہا آدھی ہے، عورتوں کی شہادت انہوں نے کہا آدھی ہے. ہم نے تحقیق کر کے ان کو بتایا کہ صورتحال یہ نہیں ہے. یہ فقہا نے ایک بات کو سمجھا ہے، اس کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس کو اس زاویے سے دیکھیے، اس سے قرآن مجید کا مدعا بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی گئی. اس میں ایک اور دیکھیے لطیفہ ہوا، مجھے خود ان صاحب نے یہ بتایا جو دیت کا مسودہ لے کر گئے تھے پریزیڈنٹ کے پاس. انہوں نے یہ کہا جی بات یہ ہم نے انہیں بتایا کہ چاندی کے حساب سے اتنی بنتی ہے، سونے کے حساب سے اتنی بنتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں زمین آسمان کا فرق تھا تو کیا غریبوں اور امیروں کی الگ الگ کی جائے گی؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جو ہمارے ہاں بالکل انالٹپ طریقے سے ہوئی، ان پر اس طرح غور نہیں. اور میں تو ایک اور بات کی طرف بھی آپ کو توجہ دلاؤں گا، کبھی کسی چور دروازے سے اسلامی قانون اس زمانے میں نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہر حال میں اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے نافذ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں ہر مسودہ قانون پر بحث ہونی چاہیے، ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے. اور یہ لوگ ہیں جن کو قبول کرنا ہے. جس وقت میں آپ کو دین بتاتا ہوں تو کس نے قبول کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا، فرد کی حیثیت سے. جب معاشرے کو دین بتایا جاتا ہے تو کس نے قبول کرنا ہے؟ معاشرے کے نمائندے اس کو فیصلہ کریں گے. اس وجہ سے آپ جب بھی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ یہ. میں نے ان تمام نتائج کے بارے میں آج سے 25 سال پہلے اسی طرح باخبر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس کے نتائج یہ نکلیں گے. خدا کے لیے اسلامی قانون پر پہلے کام کیجئے اور پھر اس کے بعد اس کے نفاذ کی بات کیجئے. ہم نے اصل میں بات ہی یہاں مطالبے اور نفاذ سے شروع کی. ہم نے یہ غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ کام کیا کرنے والا باقی ہے. تو یہ کام پہلے کر لیجئے، فقہ کو الگ کیجئے، شریعت کو الگ کیجئے، پھر خدا کی شریعت کا صحیح فہم سامنے لائیے. پھر اس معاملے میں جو مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ، ان کی بات بھی سنیے اور پھر دیکھیے کہ تعبیر میں، تفہیم میں وہ کیا اختلاف کر رہے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو چلے کہہ لیجئے آپ کے ویسٹرنائز ہیں، میری تو ساری زندگی بال سفید ہوئے دین پر کام کرتے ہوئے. میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا موقع نہیں ہے. میں 80 سے لکھ رہا ہوں اس معاملے میں اور مسلسل لکھ رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا خامیاں ہیں. اور دیکھیے حرف بحرف میری بات پوری ہوئی. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ قانون آپ کا معاشرہ اٹھا کر پھینک دے گا اور وہی ہوا کہ ہم لوگ ویسٹرنائز کس اس میں ہیں. ہمارے دل میں میں تو کبھی نہیں کہتا جی. نہیں میں کہہ رہی ہوں ہمارے دل میں جو اسلام کا پیار یا وہ ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہے.
ممکن ہے کہ ان سے زیادہ میرے دل میں ہوں. میں تو آپ کو تجربہ اپنا بتاتا ہوں کہ جن خواتین کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کے، میری جب ان سے ملاقات ہوتی ہے میں دین کے لیے ان کی محبت دیکھتا ہوں، میں خدا اور رسول سے ان کی محبت دیکھتا ہوں. ہم اصل میں چند ظاہری چیزوں پر تبصرے کرتے ہیں، ہم کو اس کا حق ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک سوال آیا ہے، میرا تو نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ کوئی مغرب سے آیا یا مشرق سے آیا ہے، سوال آیا ہے، سوال معقول ہے تو میں اس پر غور کروں گا. غور کرنے کے بعد اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. میں دائی ہوں، مجھے دین بتانا ہے. میرا کیا کام ہے کہ میں لوگوں پر تبصرے کروں، یہ کہوں کہ یہ ویسٹائز ہے اور یہ فلاں جگہ سے آیا فلاں جگہ سے آیا. یہ سب سیاسی باتیں ہیں، اور انہی چیزوں نے دین کو نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچایا ہے، امت کو بھی بانٹا ہے. یہ سارے مسلمان میرے بھائی ہیں، ساری مسلمان بہنیں میری بہنیں ہیں. یہ سب محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ان کے ذہنی اعتراضات کو صاف کرنا، ان کا جواب دینا، ان کو مطمئن کرنا، یہ میری ذمہ داری اور میرا فرض ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہے تو مجھے زیادہ محبت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے. آپ ان کا جواب دیجیے اور سازش کو اس کا تو صحیح ہے. وہ جو ہے اگر اس میں کچھ حکم ہے تو ہم اس پہ ہم تیار ہیں کہ اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے. اس دائرے میں رہتے ہوئے، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس کا حل نکالیں. دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے. جی، تو بس وہی چیز ہے کہ اسی دائرے میں آپ بات کریں. اس پہ تو میرے خیال سے سب کا اتفاق ہے کہ ہم اس دائرے سے لیکن ہم کیوں نہیں آتے، یہ کیوں نہیں ہوتا مجھے سمجھ نہیں آتا. اتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں. بتاؤں ان کی جو کیوں نہیں آتے. ہم نے کمیشن کے اندر جب یہ رپورٹ دی تھی حدود کے قانون کی، ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی، پوری پلان کیا تھا. ہم نے دنیا سے کوئی 10-12 اسکالرز ڈفرینٹ اس کے بلائے تھے اور لوکل اسکالرز کے لیے پوری کانفرنس پلان کی، سب کچھ کیا. ہم نے گورنمنٹ کو لکھا، اور چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی. مگر بعض کوارٹرز سے لوگوں نے جا کے باقاعدہ اس کی کیمپین کی کہ جی یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور وہ نہیں ہوئی. مجھے معلوم ہے کون کون لوگ گئے تھے اور کیا ہوا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں سرٹن سیکشن کہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا کے لوگ جمع ہو کے بیٹھیں اور اس چیز کو ڈسکس کریں کہ ہاں بھائی اصل کیا چیز ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ صحیح کی چیز آئے یہاں پر. ٹھیک ہے جاوید صاحب، جی آپ کچھ فرمانی ہے. تو ہے نا کہ ہم لوگ ڈسکشن میں زیادہ لگے ہیں، اس کے پریکٹیکلی اس کو جو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا. امپلیمنٹ کے مسائل ہی تو بتا نہیں. ہاں، تو مسائل ہم گرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے خیال میں ہمارے دانشوروں میں لگا دیا کہ بحث کرتا ہے یہ میں نے صحیح کہا، اس میں سے یہ ہم اس میں لگے ہیں. لیکن اصل میں جو ہمیں بیٹھ کے سر جوڑ کے ہمیں اس دین کے لیے مخلص اور کام کرنا چاہیے تو وہ کام اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. دوسرا بڑا سکون اس کے اندر ریحان صاحب یہ ہے کہ جب علماء اور جدید محققین جمع ہوتے ہیں تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ 4 قدم علماء آگے بڑھیں، کیونکہ ایک پارٹیشن ہے، ایک خلیج ہے درمیان میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بعض محققین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹ میں جو خلیج ہے سارے علماء کو اس میں ڈال دیا جائے، اور دوسری طرف بعض علماء کی طرف دلیل سے ہر شخص کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات دلیل کے ساتھ رکھے، اور جو لوگ قبول کر لیں. اس لیے نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ جواب دے کر مطمئن کیا جائے. جواب دے کر مطمئن ہونا پیغمبر بھی نہیں کر سکے، مطمئن تو پیغمبر بھی نہیں کر سکے. سسٹم کی خرابی ہے کہ ہم نے 2 طبقات ایسے ایکسٹریم کے پیدا کر دیے. آپ نے بات بالکل صحیح فرمائی. یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم قریب نہیں آ سکتے. وہ یہ اگر دور ہو جائے تو بہتری آ سکتی. ان کو بھی سکھائیں دین، میڈیا کو کرنا. آپ دونوں طبقات بات کرنے کو تیار ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ آئی تھنک جیسا گاندھی صاحب نے کہا people should come together, sit together and discuss کہ بھئی what is the problem. لیکن جہاں ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے نا وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. یعنی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے. جاوید صاحب یہ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم پروگرام کو ختم کر رہے ہیں، ایک کنکلوڈ کر دیں کہ کیا اس پورے معاملے میں صحیح رویہ ہونا چاہیے، اور قوم کے لیے رہنمائی کا کیا آپ تجویز کریں گے راستہ؟ صحیح رویہ یہ ہے کہ اس معاملے کو سیاسی بنانے سے گریز کیا جائے. یہ خالص علمی معاملہ ہے، اس کے بارے میں دونوں فریق بیٹھ کے بہت اطمینان کے ساتھ اس پر گفتگو کریں. جو علمی کام اس سارے عرصے کے دوران میں اسلامی قانون پر ہو اس سے استفادہ کریں. یہ دیکھیں اس میں کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا کوتاہی ہوئی ہے. اپنے آپ کو اس تعصب سے نکالیں کہ ہم کو بہرحال قدیم لوگوں کی بات کو اہمیت دینی ہے. نہیں، ہمیں معقول بات کو اہمیت دینی ہے، اور اللہ کی شریعت کو ہمیں الگ کر کے رکھنا ہے، انسانی فہم کو الگ کر کے رکھنا ہے. آپ آج یہ کام کر لیں، اس کے بعد معاملہ درست ہو جائیں گے. اور خدا کے لیے لوگوں کو یہ بتائیے کہ سب سے پہلا کام اسلامی علوم پر تحقیق کا ہے، دوسرا کام لوگوں کو اس کے مطابق ایجوکیٹ کرنے کا ہے. نفاذ اس کے نتیجے کے طور پر ہوگا، وہ پہلے نہیں ہو سکتا. ایک آخری کوشچن پلیز، مجھے ایک آخری سوال کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس
دور میں یہ آرڈیننس ریپیل نہیں ہونا چاہیے؟ ریپیل نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میری تو ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ اس معاملے کو بالکل نئے سرے سے سامنے لانا چاہیے, ہمیشہ سے رائے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کر کے ہمیں اسلام کی حمیت میں آگے بڑھ کر اس قانون کو نئی صورت دینی چاہیے. یہ دے کر پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کے نفاذ کا مطالبہ کرنا چاہیے. جس طریقے سے قانون بنایا گیا ہے وہ بنانے کا طریقہ بھی غلط تھا, اس کے نفاذ کا طریقہ بھی غلط تھا. جلد سے جلد یہ معاملہ کرنا چاہیے. میں نے اس کی اصلاح کے بارے میں بہت غور کیا. دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی تو یہ پروگرام بہت محدود وقت کا ہے, اس میں تعزیرات سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی بہت غیر معقول ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. وہ تو خالص انسانی کام ہے نا, اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. 25 سال کی سزا اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزوں پر دوبارہ غور کرنا چاہیے. کسی ایک معینہ مدت کی اپیل بھی ہونی چاہیے کہ اتنے عرصے میں یہ ہو جائے, کیونکہ اس کے بغیر ہم مسائل سے نکلیں گے نہیں. اگر ہم اسی تحقیق میں رہیں گے تو مسائل تو بڑھتے رہیں گے. یہ تحقیق آپ کو بہت مفید رہے گی. یہ تحقیق آپ کو شرح صدر دے گی, یہ دین کے بارے میں وضو دے گی, یہ لوگوں کو اطمینان دے گی. میں پھر بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ میرے نزدیک اس کا نہیں ہے کہ آپ نے کسی مجرم کو سزا دے دی. اصل مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ کے دل و دماغ کو مطمئن کر دیا کہ خدا کی شریعت درست ہے. آپ نے سیما شیخ صاحبہ کے دل و دماغ کو مطمئن کر دیا کہ خدا کی شریعت درست ہے. آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ایک سیاسی مسئلے سے ہٹ کے دین کے مسئلے کے طور پر دیکھیے. اور دین کے مسئلے پر دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پڑھیں, اس کو مطالعہ کریں, اہل علم میدان میں آئے, وہ اس پر غور کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب آپ اس مقام پر کھڑے ہو کر دین کو پیش کریں گے تو یہ ہمارے دل و دماغ میں بھی اترے گا, لوگوں کو بھی مسخر کرے گا. ہم آپ خواتین و حضرات کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ناظرین, حدود آرڈیننس سے متعلق آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, نازک مسئلہ ہے. اس پر کوئی گفتگو ایک یا دو نشستوں میں پوری نہیں ہو سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سیاسی مسئلہ بنانے کے بجائے علمی مسئلہ بنایا جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی قانون سوسائٹی میں اوپر سے ٹھوسا نہیں جا سکتا. اس کے لیے دلوں کی زمین ہموار کرنی پڑتی ہے, ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے. اور قانون اگر نافذ بھی ہو جائے تو یہ چند مجرموں کے لیے ہوتا ہے. سوسائٹی کے لیے قانون نہیں ہوتا, تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. اسی سے معاشرے میں بہتری آتی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہم ان موضوعات کو لے رہی ہیں. سن 80 میں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دیت پر لکھا, میں نے شہادت پر لکھا, میں نے رجم کی سزا پر لکھا. میری کتابیں موجود ہیں اور ان میں باقاعدہ سنین کے ساتھ بتا دیا گیا کب میں نے یہ تحریریں لکھی. اس وقت میں نے بتایا جب ان قوانین کے مسودے تیار ہو رہے تھے, کسی کو معلوم تک نہیں تھا کہ ان میں کیا اسباب اور کیا غلطیاں ہیں. اور کیوں لکھا؟ اس وجہ سے لکھا کہ میری دین کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میں دین کے معاملے میں کوئی غلط چیز ہوتی دیکھ رہا ہوں تو اس کو نہ پڑھیں. میرے نزدیک آپ نہ قانون نافذ کریں یہ بہتر ہے, لیکن دین کو اس طرح نافذ نہ کریں جس طرح آپ نے زکوٰۃ کو نافذ کی. آپ دیکھیں کہ جب آپ غلط طریقے سے نافذ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ایک طرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق